نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات کریمہ بلکہ اس سورہ مبارکہ کا نزول، وہ سورہ مبارکہ اس وقت اتری جب مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم شباب پر تھا. بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، قسم قسم کی اذیتیں دی جا رہی تھی. اپنی ساری طاقت مسلمانوں کو مٹانے میں لگائی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اس حق سے، اسلام سے باز آئیں. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بتایا کہ تم سے پہلے بھی کافر یہ سارے کام کر چکے ہیں، حق والوں کو حق سے واپس لانے کے لیے بہت طریقے آزما چکے ہیں، لیکن اس وقت ان حق والوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس پر اپنی زندگیاں نچھاور کی، لیکن اس کو اپنے سے دور نہیں کیا. لہذا اے مسلمانان مکہ، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کرے انہی کی طرح اپنی زندگی تو قربان کر لو، لیکن حق کو اپنے سے چھوڑو مت، حق کو اپنے سے دور مت رکھو. اب اس سورہ مبارکہ میں ایسی کیا بات ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، کس قسم کے مسلمانوں کی تکلیف کا ذکر ہے، کس قسم کے حق والوں کی تفصیل کا ذکر ہے، اس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، جو مسلم شریف میں تفصیل سے مذکور ہے. تو اس واقعہ کو بیان فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسمیں یاد فرمائی. مطلب وہ واقعہ بہت اہم ہے، کیونکہ قسم اسی کے لیے یاد کی جاتی ہے جو بہت اہم اور وقعت رکھتی ہوں، اسی چیز کے لیے قسم یاد کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں. برج آسمان کو پہلے کچھ لوگوں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا، انہی 12 حصوں میں سے ہر ایک حصے کو برج کہتے ہیں. لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، بڑے بڑے ستاروں کو برج کہتے ہیں. تو اب ہوگا مطلب قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، یعنی جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں. والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کے دن کی جو آ کر کے ہی رہے گا. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی. اب یہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے، مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاہد سے مراد
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है। कुछ लोगों ने कहा शाहिद से मुराद जुमा का दिन है, मशहूद से मुराद अरफा का दिन है। इस तरीके से मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन आला हजरत ने अपने तर्जमे के जरिए जिस राजिह कौल की तरफ इशारा फरमाया तो फरमाया कि कसम है उस दिन की जो गवाह है और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं। तो ये तीन कस्में याद फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कत्ल हो गए, हलाक हो गए, मर गए खाई वाले, अन्नार ज़ातिल वकूद, वो भड़कती आग वाले, जिस आग को ईंधन से बराबर भड़काया जा रहा था, उस भड़कती आग वाले सब के सब हलाक हो गए। अब इसमें कौन सी खाई वाले मुराद है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है कि एक बादशाह का एक बूढ़ा जादूगर था। वो जादूगर बहुत बूढ़ा हो गया, मरने के करीब हो गया, तो उसने बादशाह से कहा कि तुम किसी बच्चे को मेरे पास भेज दो, उसको मैं जादूगरी सिखा दूंगा। उस बादशाह ने एक बच्चे को तैयार किया और उस जादूगर के पास जादू सीखने के लिए भेजा। वो बच्चा जादूगर के पास जाने लगा। रास्ते में एक राहिब बैठा रहता था, उस बच्चे का वही रास्ता था, इसलिए वो राहिब के पास भी 2-4 मिनट गुजारने लगा। राहिब से बातें करते करते उसको राहिब की बातें अच्छी लगने लगी, तो अब वो 2-4 मिनट के बजाय और ज्यादा वक्त उस राहिब के पास बैठकर फिर जादूगर के पास जाया करता था। अब उतनी ही लम्हों की सोहबत ने उस बच्चे पर असर कर दिया। राहिब की तालीमात का असर उस बच्चे पर पड़ गया, राहिब की बातों का असर उस बच्चे पर पड़ गया। अब वो उस जादूगर के पास वक्त गुजारने से ज्यादा वक्त वो उस राहिब के पास गुजारने लगा। एक दिन वो जादूगर के पास जा रहा था, उसी रास्ते में एक डरावना जानवर बैठा हुआ था, खौफनाक जानवर था। इस बच्चे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और दुआ की कि परवरदिगार, अगर राहिब का हाल सच्चा है, राहिब की बातें सच्ची हैं, तो मेरे इस पत्थर से इस जानवर को मार डाल। ये कह करके उसने वो छोटा सा पत्थर अपने हाथ से उस जानवर पर मारा। वो जानवर वो पत्थर लगते ही मर गया। इससे बच्चे के दिल में उस राहिब की इज्जत और वक़्त और बढ़ गई। अब वो राहिब के पास बहुत रहने लगा और उसके बाद वो बच्चा मुस्तजाबुद्दावात बन गया। मुस्तजाबुद्दावात, तो जो दुआ करता था कबूल कर लेता था। तो बहुत सारे मरीज उसके पास आने लगे, कोड़ी के मरीज, अंधे, लूले, लंगड़े, तरह तरह के बीमार उसके पास आते थे। वो दुआ के लिए हाथ उठाता था, बीमार ठीक होकर चले जाया करते थे। एक दिन उसी बादशाह का मुसाहिब और साथी नाबीना हो गया, अंधा हो गया। वो भी उस बच्चे के पास पहुंचा। बच्चे ने दुआ की, वो नाबीना बीना हो गया, वो अंधा सही हो गया और सही होकर के वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह ने कहा कि तुम तो अंधे हो गए थे, तुम्हें किस चीज ने ठीक कर दिया? तो उस मुसाहिब ने कहा, मुझे मेरे रब ने ठीक कर दिया, मुझे मेरे रब ने भी नाई वापस फरमा दी। बादशाह ने कहा कि क्या तेरा मेरे सिवा कोई और भी रब है? तेरे सिवा मेरे सिवा तेरा कोई और भी मालिक है? तो उस मुसाहिब ने कहा कि हां, तेरे सिवा मेरा एक और रब है। बादशाह ने उसको बहुत पीटा, बहुत पीटा। जब बहुत ज्यादा मारा तो उस मुसाहिब ने उस बच्चे का पता बता दिया और बच्चे का पता बताते ही बादशाह ने उस बच्चे को भी बुलाया। बच्चे को बुलाने के बाद बादशाह ने उस बच्चे पर भी खूब जुल्म और सितम किया। उस बच्चे ने राहिब का पता बता दिया कि मुझे राहिब ने ये बातें सिखा दी। बादशाह ने राहिब को बुलाया और राहिब को बुलाने के बाद बादशाह ने बहुत कोशिश की, उस पर बहुत जुल्म और सितम किया कि वो अपने दीन से बाज आ जाए, वो अपने हक से फिर जाए। लेकिन वो राहिब बिल्कुल ही अपने हक से नहीं फिरा, हक पर मजबूती से डटा रहा, हक का दामन उसने नहीं छोड़ा। बादशाह जब आखिरकार मजबूर हुआ
تو اس نے ایک آرا منگایا اور اس راہب کو اس آرے سے چیر ڈالا۔ اس کے بعد اس مصاحب نے بھی جب نہیں مانا، وہ بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑا رہا، بادشاہ کے ظلم و ستم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس راہب، اس بادشاہ نے اس مصاحب کو بھی چیر ڈالا۔ اور اس کے بعد اس بچے کی باری آئی، بچے کو کہا، اپنے فنٹرو سے کہا کہ تم لوگ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر، وہیں سے اس کو مار ڈالو۔ وہ اس بچے کو لے جا کر کے جب پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر پہنچتے ہی بچے نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، وہ بادشاہ کے تمام آدمی مر گئے اور بچہ صحیح سلامت واپس پھر بادشاہ کے بعد بڑھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے آدمی کیا ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ سارے کے سارے میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، سمندر کی گہرائی میں لے کر کے اس کو پھینک دو۔ وہ اس کو کشتی پر لے جا کر کے سمندر کی گہرائی کے جو پہنچے، تو وہاں پہنچ کر کے ان لوگوں نے جو ہی اس کو سمندر میں پھینک دینا چاہا، اس بچے نے دعا کی اور وہ سارے کے سارے کشتی سمیت ڈوب گئے اور بچہ صحیح سلامت پھر واپس بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آدمی کیا ہوئے؟ بچے نے کہا ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا۔ پھر اس بچے نے کہا بادشاہ تو کتنی بھی کوشش کرے گا تو مجھ کو مار نہیں سکتا ہے، ایک چیز کے میں مر سکتا ہوں۔ بولے وہ کیا؟ بولے تم جیسے میں کہوں گا اگر تم وہ طریقہ اختیار کرو گے تو ہی میں مر سکتا ہوں، ورنہ میں تم کتنی بھی کوششیں کر لو میں مر نہیں سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا وہ طریقہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے سارے لوگوں کو جمع کر دو، اعلان عام کر دو، تمام کے تمام لوگ بستیاں سب حاضر ہو جائیں۔ اس کے بعد مجھے کھجور کی ڈھنڈ پر لٹکا دو اور پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال کر کے مجھے مارو، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے، اس کے ذریعے میں مر سکتا ہوں، ورنہ ایسے تو کتنی بھی کوششیں کرے گا نہیں مر سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ویسا ہی کیا، سارے لوگوں کو آس پاس میں اعلاناً سب لوگوں کو بلایا اور ایک بہت بڑے میدان میں جمع کر لیا۔ میدان میں جمع کرنے کے بعد اس بچے کو اس کھجور کے ڈھنڈ پر لٹکا دیا اور اس کے بعد اسی کے ترکش سے تیر نکال کر کے اس کی کن پٹی پر تیر مارا۔ کن پٹی پر ہی تیر لگا، اس بچے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی کے ساتھ وہ اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد اس بچے کے یہ سب چیزیں دیکھ کر کے اس کی موت سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے بچے کا جو ایمان تھا، بچے کی جو تعلیمات تھی، ان سب کو قبول کر لیا اور سارے کے سارے لوگ اہل حق میں سے ہو گئے۔ یہ اس بچے کی موت کا اثر ہو گیا۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ پہلے تو ایک ہی بچہ تھا، راہب کو تو میں نے مار ڈالا تھا، اب ایک بچہ رہ گیا تھا، اب اس ایک بچے کو تو مار ڈالے لیکن اس کی موت دیکھ کر کے ساری کی ساری بستیاں ایمان لے کر آئی، اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد بادشاہ بہت پریشان ہوا اور آخرکار مہم چلائی کہ ایک کھائی کھودی جائے اور اس میں آگ بھڑکائی جائے اور جتنے بھی لوگ، سب لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ انہیں جو بچے کا دین قبول کیا اس دین سے باز آ جائیں۔ سارے کے سارے لوگ کو بلایا گیا، جو دین سے پھر جاتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جو دین سے نہیں پھرتا تھا اس کو اسی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے اس بادشاہ نے ان تمام دینداروں کو، جو بھی اس بچے کا دین قبول کر لیے تھے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو چکے تھے، ان تمام دینداروں کو اس بادشاہ نے اس بھڑکتی آگ میں ڈال دیا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ بادشاہ مطلب کفر اور باطل کی طبیعتیں جب مضبوط ہو جاتی ہیں، جب وہ بہت زیادہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، تو ان کو کسی کی بھی تکلیف دیکھ کر کے رحم نہیں آتا ہے، کیونکہ رحم کے حصے ان لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں سب، اور اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھ رہے تھے اس کھائی کے چاروں طرف بیٹھ کر کے اپنے ہی عزیزوں کو، اپنے
رشتہ داروں کو، اپنے ہی یاروں دوستوں کو، جو بھی اس دین سے واپس نہیں آتا تھا، ان تمام لوگوں کو وہ اپنے سامنے اس بھڑکتی آگ میں ڈال رہے تھے اور ان کو تکلیف میں مطلب ان کو مبتلا دیکھ کر کے ہنس رہے تھے اور آپس میں خوب مزے لے رہے تھے۔ تو اس بھڑکتی آگ میں جب ان حق والوں کو، اور ادھر حق والوں کا یہ عالم تھا کہ دیکھ رہے تھے ہمارے بھائیوں کو اس آگ ڈالا جا رہا ہے، دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بھائیوں کے جو جسم ہیں وہ آگ میں جل رہے ہیں، جلس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تکلیفیں دیکھ کر کے بھی حق کا دامن نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس بھڑکتی آگ سے بھی نہیں ڈر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنے حق کا دامن نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آخرکار ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا، وہ عورت جو ہے جب اس نے آگ کے شعلوں کو دیکھا تو ذرا رک گئی، وہ ٹھہر گئی، اور اس کے بعد جو ہی بچے نے دیکھا جو گود میں تھا، جو بات بھی نہیں کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میری ماں تھوڑا جھجک رہی ہے تو اس نے گود ہی میں آواز دی، اے میری ماں تو حق پر ہے، تمہیں کون سی چیز جھجکا رہی ہے، تم کس چیز کی وجہ سے تم جھجک رہی ہو؟ اس کے بعد اس عورت کو بھی اس بچے کے ساتھ میں اس بھڑکتی اور دہکتی آگ میں ڈالا گیا۔ اور اس طریقے سے حق والوں کی ایسے آزمائش ہوئی کہ کافر تو ان کی تکلیفوں میں مبتلا کر کر کے ٹھٹے مار کے ہنس رہے تھے، مزے لے رہے تھے، لیکن اگر حق والے کسی بھی صورت حق کا دامن، وہ آگ میں جلنا تو برداشت کر رہے تھے لیکن حق کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں یاد فرمانے کے بعد اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جو حق والوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے تھے، جو خود کو رب سمجھ کر کے لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی دنیا میں باقی نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے نہیں چھوڑا، لیکن وہ اس بات کو بھولے ہوئے تھے، وہ دنیا سے دھوکہ کھا رہے تھے، لیکن ایسا ظلم و ستم کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ تو کوئی کتنی ہی بڑی بادشاہی لے کر کے ہو، کوئی کتنی ہی بڑی حکومت ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہو، کوئی کتنا ہی زیادہ مال و دولت لے کر کے ہاتھ میں بیٹھا ہو، اگر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے تو وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ تب تک مہلت ہوتی ہے، اور مہلت میں اگر سدھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سدھر جاتا ہے تو جب اس اللہ رب العزت کی پکڑ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، پھر چاہے کتنے بھی بڑے فرعون پوری دنیا پر حکومت کرنے والے نمرود اور حامان ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیتی ہے۔ تو فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، کہ وہ ان اہل حق کو اس کھائی میں ڈلنے والے وہ بھی قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ملعون ہو گئے۔ النار ذات الوقود، وہ بھڑکتی آگ والے جو اہل حق کو اس بھڑکتی آگ میں ڈال رہے تھے، وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے ہیں، ان کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ وہ بھی بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، نہ ان کا مال و دولت ان کے کسی کام آیا، نہ ان کی طاقت اور ہمت ان کے کسی کام آئی، نہ کوئی اور حکومت اور سلطنت ان کے کام آئی، سب کے سب نیست و نابود ہو کر کے رہ گئے۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی جب وہ اہل حق پر اس ظلم و ستم کر رہے تھے اور اس آگ کی کھائی میں ڈال رہے تھے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس کھائی کے کناروں پر بیٹھ کر کے ان آگ میں جلنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور ان مومنوں کو جن کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے، اتنے ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ان کے دل سنگ دل ہو چکے تھے، وہ انہیں کسی طریقے کا رحم آڑے نہیں آ رہا تھا، وہ مزے لے لے کر کے ان اہل حق کو اس آگ کے گڈھوں میں ڈالے جا رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ،
اب فرماتا ہے رب عزت کہ کس چیز کی وجہ سے وہ انہیں آگ میں ڈال رہے تھے، کیا چیز تھی ان آگ میں ڈالنے والوں کے اندر، آگ میں ڈلنے والوں کے اندر، جس کی وجہ سے انہیں آگ میں جلنا پڑ رہا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہیں ان اہل حق، ان مسلمانوں کی طرف سے جو چیز بری لگی، جس کی وجہ سے وہ انہیں آگ میں ڈال رہے تھے، وہ چیز ان کی دولت اور حکومت نہیں تھی، بلکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ مسلمان اور اہل حق وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو اللہ عزت والا ہے اور حمد والا ہے، اسی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ان کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ یعنی وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، ان کی صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے۔ وہ مخلوق کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہے تھے۔ وہ ہزاروں بتوں کو پوجنے کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کو پوجتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کو اپنا سب کچھ مانتے اور جانتے تھے۔ یہی ان کا قصور تھا۔ کس اللہ رب العزت کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کا ظلم و ستم کرنا بھی دیکھ رہا تھا، اور ان اہل حق کا ان ظلم و ستم کو اللہ کی خاطر برداشت کرنا بھی دیکھ رہا تھا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ جس آگ میں وہ مسلمانوں کو ڈال رہے تھے، وہی آگ کا عذاب ان کے لیے وہاں تیار تھا ہے، اور یہاں کے آگ اور وہاں کی آگ میں تو زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ظلم کرتے بھی دیکھ رہا تھا اور ان مظلوموں کو ظلم سہتے بھی دیکھ رہا ہے، تو ظالموں کے لیے تو بتا دیا کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب ان مظلوموں کے لیے کیا تھا؟ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے رہنے روا ہیں، ذالک الفوز الکبیر، وہ اگرچہ آگ میں جھلس گئے، وہ اگرچہ آگ میں داخل ہو گئے، لیکن جو ان کا نتیجہ ہے، انہیں جو انجام ہونا ہے، وہی انجام، وہی جنت کے باغات جن کے نیچے نہر روا ہے، ذالک الفوز الکبیر، وہی سب سے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ بڑی بڑی حکومتوں والے، بڑی بڑی طاقتیں والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے جو ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا، یہ انہیں مہلت ہے، ورنہ تو ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، صرف مقررہ وقت ہے، جب وہ مقررہ وقت آئے گا تو اس کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمرود آیا، اس کا مقررہ وقت آیا، وہ بھی دیس نابود ہو گیا، فرعون آیا، اس بھی نیست و نابود ہو گیا، سب کے سب طاقتوں والے آئے، سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی ابتداءً کا فرماتا ہے اس دنیا میں تاکہ تم کیسا عمل کر لو، تم مخلوق بن کر ہی رہو گے یا غرور اور تکبر میں خالق بننے کی کوشش کرو گے، وَيُعِيدُ، اگر ایسا رہا تو مخلوق بن کر کے رہو گے تو بھی تمہیں وہ زندہ کر کے دوبارہ اس کا بدلہ دے گا، اور خالق بننے کی کوشش کرو گے تو بھی وہ تمہیں زندہ کر کے پھر دوبارہ پیدا کرنے کر لے گا۔ یعنی چاہے کوئی بھی ہو، ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اگر ظالم بن کر کے اس نے زندگی گزاری، اس کو ویسا ہی بدلہ دے دے گا، اور اگر مظلوم بن کر کے اس نے زندگی گزاری تھی، اس کو ایسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بے پناہ بخشنے والا اور بے پناہ محبت فرمانے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ عرش والا، عزت والا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، یہ انہی کھائی والوں کے ساتھ نہیں ہوا،
ان لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون و سمود، فرعون کے لشکروں کی، سمود کے لشکروں کی، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑی بڑی طاقتیں دکھائی تھی، بڑے بڑے ظلم و ستم کیے تھے، لیکن ان پر بھی جب عذاب الہی آیا تو ایک بھی زندہ نہیں بچا، ایک بھی عذاب الہی سے باہر نہیں آیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ لوگ کفر کیے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بھی تکذیب جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جانتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، اس کی قدرت ان کو بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی رہیں گے، نہیں، بلکہ وہ جب عذاب آئے گا تو پیچھے نہیں بھاگ سکتے، آگے بھی نہیں بھاگ سکتے، آگے عذاب الہی ہوگا، پیچھے اللہ کی قدرت گھیری ہوئی ہوگی، کہیں سے آئین المفر، کہیں سے بھی جائے فرار نہیں ہوگی ان کے لیے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، جتنی باتیں ہوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن پاک کی یقینی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، فی لوح محفوظ، یہ اس تختی میں لکھی جا چکی ہیں جو تختی محفوظ رکھی گئی ہے، کسی کے بھی دستبرد سے کوئی اس میں کسی خبر میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، یہ اس لوح محفوظ کی خبریں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے تم اس پر یقین کر لو، چاہے تمہارے پاس کتنی بڑی طاقتیں آ جائیں، تم بس اس اللہ رب العزت، اس وحدہ لا شریک، اس ذو العرش المجید، اس غفور ودود، اس فعال لما یرید کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو، اس کی بارگاہ نیاز میں اپنی پیشانی خم کر دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑی سے بڑی طاقتوں سے بھی نجات دلا دے گا۔ نعرہ تکبیر، مفسر قرآن حضرت اللہ تبارک و تعالی